السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے سیلاب پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد جاوید نواز نوری صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ملک میں آفات، سیلاب، زلزلے وغیرہ آ جائیں تو NGOs موجودہ وقت کے حکمرانوں کی شرعی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ برائے کرم ہمیں قرآن و حدیث سے واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وسیم بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ساتھ لیا اور اس موضوع پر جو کہ ایک ہفتے سے تقریباً ہم جو دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے تھرو اور جو خبریں مل رہی تھیں، اس حوالے سے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ نے اچھا کیا اس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا اور ان کے حق میں یہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ بہت مفصل اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اتنا عرض کروں گا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا چیز؟ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیشتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ امیر وہ ضامن ہے اپنی قوم کا۔ مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو ایک نمبردار جو ہے وہ ایک اپنے ایریے کا، جس ایریے کا نمبردار ہے، جن کا یہ بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کا یہ امین ہے، ان کی خوشی غمی دکھ سکھ ہر چیز کا یہ ایک محافظ ہے۔ اس سے اوپر جائیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا ناظم، اس سے اوپر تھوڑا سا جائیں تو MPA، اس سے اوپر جائیں تو MNA، اس سے اوپر جائیں تو آپ کے جتنی بھی مرکزی باڈی موجود ہے، یہ سارے جو ہیں ان کے لیے لازمی اور کمپلسری اور نیسسری ہے کہ اپنی قوم کی حفاظت کریں۔ تو موجودہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے ساری قومیں دیکھ رہی ہیں، جہاں تک تعلق ہے کہ پہاڑوں سے سیلابی ریلا آنا اور یکدم ہی آنا، اب اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور پہاڑوں سے یہ پانی آیا اور وہ بہا کے لے کر کے چلا گیا، اس میں حکومت کیا کرے گی؟ اس میں یہ جن کا نقصان ہوا ان کا تھوڑا سا نقصان پورا کر دے، ان کا حوصلہ افزائی کر دے، ان کے گھر بنوا دے اور ان کے ساتھ جا کے ان کے دکھ میں یہ سارے لوگ شریک ہوں، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ لیکن جو 10 دن سے نظر آ رہا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، اب اس میں تو نمبردار لیول سے لے کر وزیر اعظم لیول تک تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہو چکی، لیکن اس کے باوجود جس طرح ان کو رسپانس لینا چاہیے تھا، رسپانس دینا چاہیے تھا، جس طرح ان کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر ان کی ذاتی کوئی کرسی کا مسئلہ ہو، کوئی تحریک، کوئی بھی، وہ PDM ہو، وہ عمران ہو، وہ شہباز ہو، کوئی بھی بندہ یا تحریک لبیک ہو، یہ لوگ جب دھرنے کے لیے نکلتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے اعلان کر دیا کہ 15 دن بعد ہمارا دھرنا ہے، 15 دن نہیں گزرتے، صرف اعلان کی بیس پر پورے پنجاب سے جہاں سے فورسز کر لیں گے، وہاں پہ کنٹینر لگا دیں گے، میڈیا پہ چلا دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں چیخ نکلنا، مطلب کرسی کی اہمیت زیادہ ہے۔ درجنوں لوگ جو بہ گئے، جن کی مائیں، جن کی بیٹیاں، جن کی بہو، جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، سارے بہتے رہے، ان کی کان تک جو نہ رینگی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور ایسا واقعہ جو KPK میں پیش آیا تھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی 5 لوگوں کی، کچھ لوگ کہتے تھے وہ 5 بھائی ہیں اور کچھ لوگ کہتے تھے کزن ہیں، بہرحال وہ جو بھی تھے ایک انسان تھے، اور اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا
اس جہان میں نہیں ہیں. جو کچھ بھی ہے ہوا یہ کہ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ 5 لوگ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے تھے اپنی جان بچانے کے لیے, اور ارد گرد ان کے پانی ہی پانی تھا جو سیلابی ریلا گزر رہا تھا, اور کافی دیر گزر گئی. انہوں نے اپنی جان بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کی مدد کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہ آیا, اور آہستہ آہستہ وہ پانی جو ہے وہ اس ٹیلے کو بھی بہا کر لے گیا اور ان 5 دوستوں کو یا 5 بھائیوں کو بھی ساتھ بہا کر لے گیا. آیا کہ میرا آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بر وقت ان کی امداد کر دی جاتی تو ان کی جانیں بچ سکتی تھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ 5 بھائی گھنٹوں اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھتے رہے لیکن اس کا کوئی رسپانس نہ آیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک میرا میسیج ہے, حاکم وقت چھوٹے لیول سے لے کر اوپر لیول تک. یاد رکھیے عموماً جو پاکستان میں ایک ایج چل رہی ہے, معلوم نہیں کوئی 1 سال میں 2 سال میں 10 سال میں 20 سال میں 50 سال تک مطلب اس جہان سے چلا جائے, یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. نہیں تو 60-70 سال کے راؤنڈ اباؤٹ اس کے بعد بندہ چلا جاتا ہے. تو جتنے حاکم وقت موجود ہیں یہ تو بونس پہ چل رہے ہیں, ان کی زندگی تو بونس چل رہی ہے تمام کی. عمران ہے تو چند دنوں کا مہمان ہے, اللہ اس کی زندگی لمبی کرے اگر اچھے کام کرے تو, لیکن اینڈ پہ گیا ہوا ہے. نواز ہے, شہباز ہے, یہ زرداری ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے. جن لوگوں کا ٹیکس لے کر کے جن کے نام کا کھاتے ہو ان کا حیا نہیں آتا تمہیں؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. ان میں انسانیت نہیں ہے. اگر ان میں انسانیت ہوتی تو 10 دن سے یہ جو ماحول بنا ہوا تھا, مطلب سیلاب آ گیا, سیلاب آ گیا, سیلاب آ گیا, کوئی کام نہیں کر رہے. جس کو وقت ملا وہ باہر چلا گیا. آج وہ کہاں ہیں لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے, اور پاکستان کے چوک چوک میں مجرے کروانے والے کہاں ہیں؟ اگر اپنی پارٹی کا کوئی مفاد ہو تو ایک کال پہ پورے پاکستان میں دفعہ 44 لگا کر ٹوٹل فورسز لگا دیں, شیلنگ کر دیں. یہ ساری حرکات کہاں ہیں؟ انسانیت بچانے کے لیے کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس طرح کرتے رہیں گے. اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے. اللہ سب سے زیادہ محبت اپنی مخلوق سے کرتا ہے اور پھر انسان سے کرتا ہے. انسانوں میں پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے کرتا ہے. اور اللہ کی گرفت میں جو آیا ہے وہ کبھی بچا نہیں ہے. آج بھی ابھی بھی وقت ہے ان کو کہ ان کو توجہ کیجئے. جہاں جہاں سیلاب متاثرین ہیں ان کی جا کر کے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, کوئی احسان نہیں. اور جا کر 2 تصویریں بنوائیں اور ایک پٹی ٹی وی پہ چلوا دیں, کام پورا ہو گیا, یہ نہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن طرق سے یہ وسائل اپنے وہاں تک پہنچاتے ہیں وہاں بھی ان کے آگے لٹیرے بیٹھے ہیں, حقداروں تک ان کا حق نہیں پہنچتا. تو دوبارہ حدیث پاک پڑھنے سے میں اپنی بات کو یہیں پر کلوز کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول, کہ ہر بندے کی جو ایک رعایا ہے وہ اس کا امین ہے, اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو قبر بھی ہے, حشر بھی ہے, آگے بھی جانا ہے. یہی پیغام دوں گا کہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک اور تمام NGOs کو یہ درخواست کریں گے وہاں پہنچیں, وہاں متاثرین سیلاب کا انما المؤمنون اخوہ کے تحت وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, ان کے جا کر کے ساتھی بنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. جی مفتی صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آج تشریف لائے. ناظرین, مفتی صاحب نے جتنی باتیں کی ہے ان باتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے ہماری جو ہے نا رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں. ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے حکمران اور NGOs, اس کے علاوہ بھی جو دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ تمام مل کر سب باتوں کو بھلا کر ایک ہو کر اس وقت ہے ان تمام سیلاب زدگان کی مدد کرنے کا, ان دکھی بہن بھائی کی مدد کرنے کا. اور ناظرین, میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے قصیر میں مال و دولت عطا فرمایا ہے, اس وقت چاہیے کہ اس برے وقت میں اپنے ان دکھی بہن بھائی کی مدد کریں. اور میری یہ دعا ہے خاص طور پر کہ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا تب تک ہمارے حالات و واقعات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. تو ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی ہے نظام مصطفیٰ لانے کی, کیونکہ یہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. یہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, یہاں پر جس وقت تمام نظام اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا اور ہم اللہ سے رجوع کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آفات و بلیات ہم سے ٹل جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. انشاءاللہ اس ملک میں بہت جلد نظام مصطفیٰ قائم ہوگا اور ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا.
اللہ نے کے بعد